انا کا دیوتا ناول بائی عزیز ذہان ایپیسوڈ 24۔ وہ مسلسل کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات دیکھ کر اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کا کاندھا ہلایا۔ احتشام احتشام اٹھو۔ اس کے چھوتے ہی جیسے اس میں سانس لوٹ آئی ہو وہ بدحواس ہو کر اٹھ بیٹھا۔ زلف سہم سی گئی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر تشویش سے لیمپ آن کیا تھا۔ آر یو اوکے؟ وہ گہری گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ وہ بغور اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اسے سانس آ رہا تھا، دھڑکنیں بھی معمول پر تھیں، تاہم وہ ابھی بھی اسی کیفیت کے زیر اثر تھا۔ یہاں آؤ، کھلی فضا میں سانس لو۔ اس کی حالت میں فرق نہیں آیا تو وہ اس کا بازو تھام کر بیلکنی میں لے آئی۔ یہ موت کا خوف تھا، زندہ زمین میں گاڑے جانے کا خوف تھا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پا رہا۔ کپ کپاتے ہاتھوں کو اس نے مضبوطی سے باہم پیوست کر لیا تھا۔ پانی پیو، زلف کی آواز پر بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی موجودگی وہ یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ اس کی ایک کمزوری آشکار ہو چکی تھی۔ وہ بہت نادم اور خجل ہوا تھا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پی کر خشک گلا تر کیا اور گلاس اسے واپس تھمایا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں ڈاکٹر کو بلواؤں؟ وہ کرسی کھینچ کر پاس بیٹھ گئی۔ احتشام نے نیند سے بوجھل آنکھیں اٹھا کر چاند کی مدھم روشنی میں اس کا بے داغ چہرہ دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرض لا علاج ہے، تم سو جاؤ۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہوتا احتشام۔ اب وہ اسے کرب زدہ حالت میں چھوڑ کر سو جاتی اتنی بے رحم نہیں تھی۔ مجھے اونیروفوبیا ہے۔ اسی قسم کے خواب دکھائی دیتے ہیں جہاں میں تکلیف میں ہوں، مر رہا ہوں۔ سخت خوف محسوس ہوتا ہے مجھے۔ اس وقت یہ خواب اتنے حقیقی محسوس ہوتے ہیں کہ میں خود پر قابو نہیں کر پاتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلپ ہو جاتے ہیں۔ میں خود کو مردہ تصور کرنے لگتا ہوں۔ جب تک کہ کوئی مجھے ہوش نہ دلائے میں خود اس کیفیت سے نہیں نکل سکتا۔ اس لیے میں زیادہ تر کام میں مصروف رہتا ہوں، بہت کم سوتا ہوں، مگر جب بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں تنگ آ گیا ہوں۔ لہجے میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ نیند میں خلل پڑ چکا تھا، اعصاب کشیدہ ہو رہے تھے۔ وہ کوئی رائے یا مشورہ نہیں دے سکی۔ ہاں، اس کی بات سے اتفاق ضرور کرتی تھی۔ وہ واقعی بہت کم سوتا تھا، اس بات کی گواہ تھی۔ تم سو جاؤ۔ احتشام نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ وہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ شرٹ کے بغیر تھا۔ باہر بہت ٹھنڈ تھی۔ یہ احساس شاید احتشام کو بھی نہ ہو سکا۔ زلف خاموشی سے اٹھی۔ اسے پہن لو، باہر بہت سردی ہے۔ شرٹ اس کی طرف بڑھا کر بولی۔ اس نے خاموشی سے تھام کر ٹیبل پر رکھ دی۔ موسم کے سرد گرم اس پر کم ہی اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ تو اندر کا موسم تھا جو ہمیشہ اسے بے دم کر دیتا تھا۔ آج اس لڑکی کے سامنے مردانہ انا مجروح ہوئی تھی، جو کہ کسی طور قابل قبول بات نہیں تھی۔ اتفاق سے آج پھر فرات کا سامنا اس سے ہو گیا تھا، جس چہرے نے اسے ایک رات اور ایک دن سے بے چین کیے رکھا۔ وہ منموہنی صورت والی لڑکی مسز کیوول کے ساتھ مسکرا کر خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ دل پہلی بار کسی کو دیکھ کر بے قابو ہو کر اس کے اختیار سے نکلتا چلا جا رہا تھا۔ وہ روک نہیں رہا تھا۔ یہ احساس بہت انوکھا اور خوشگند تھا۔ کیسی ہو کیلی؟ آئی ایم گڈ، میٹ مائی فرینڈ جیا۔ اس کے عام پر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ تاشفا اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی مگر ظاہر نہیں کیا۔ ہائے جیا، اس نے دوستانہ انداز میں مٹھی اس کی جانب بڑھائی۔ جیا نے فوراً سے پیشتر اس کی مٹھی سے مٹھی ٹکرائی۔ ڈاکٹر فرات میرے بہت اچھے فرینڈ ہیں جیا، کیلی نے فخریہ انداز میں بتایا۔ مجھے تو ماما کسی سے دوستی کرنے ہی نہیں دیتی سوائے تمہارے، تم میری واحد دوست ہو۔ جیا نے ایک ناراض نگاہ تاشفا پر ڈالی تھی۔ فرات پر کسی نے بم پھوڑا تھا۔ وہ دونوں رشتے میں ماں بیٹی تھی، یعنی وہ لڑکی شادی شدہ تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ دونوں بہنیں ہوں گی۔ اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ دل جیسے کسی نے بند مٹھی میں لے کر مسر ڈالا۔ اس نے روٹین کے مطابق چند ہدایات دیں اور وہاں سے ہٹ گیا۔ دل عجیب صدمے سے دوچار ہو رہا تھا۔ ابھی تو اس نے پوری طرح سے اس کیفیت کو جیا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کیا وہ ایک ہی لڑکی تھی دنیا میں؟ وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فرات مرزا کے پیچھے ایک سے ایک لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتی تم۔ وہ خیالوں کو مسترد کرتے ہوئے پھر سے ہاسپٹل میں مصروف ہو گیا۔ آج سنڈے تھا، آف ڈے تھا۔ وہ سیاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ پیشانی پر گرتے سیاہ بے ترتیب بال اسے مزید خوبرو بنا رہے تھے۔ اس کا سانس قدرے پھولا ہوا تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی نمی اس کی وجاہت کو بڑھا رہی تھی۔ شیو ہلکی بڑی ہوئی تھی۔ وہ اس حلیے میں بہت ینگ لگ رہا تھا۔ گھوڑے کی پشت کو محبت سے سہلاتے ہوئے اس نے لگامیں ملازم کے ہاتھ میں دے دیں۔ ہاتھوں سے گلوز کھینچ رہا تھا جب کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے اس نے نگاہ اٹھائی۔ زلف نے ہڑبڑا کر کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ اس کے لب مسکرانے کے انداز میں پھیلے۔ گڈ مارننگ،
فرات اور آئزل دونوں کسی بات پر ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ سفینہ خانم اور فہیم مرزا ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ وہ ایک مکمل فیملی تھے، ان سب میں زلف کہیں نہیں تھی۔ شاید اس کی کمی کسی نے محسوس نہ کی ہو، مگر احتشام نے بہت کی تھی۔ تبھی اس نے بلند آواز میں شالی کو آواز دی، زلف سے کہو آ کر سب کے ساتھ ناشتہ کرے۔ شالی سر ہلا کر چلی گئی۔ سفینہ خانم نے اس کے رویے کو خاص طور پر محسوس کیا تھا اور ناپسند بھی۔ ایزل کے ہاتھ قانون کا خزانہ لگ گیا تھا، جیسے وہ بہت خوش تھی۔ بتائیں میرے پاس کیا ہے فرات بھائی؟ زلف آپ بتائیں۔ اس نے لفافہ پشت کے پیچھے چھپا رکھا تھا اور فرات کے ساتھ ڈائننگ ہال میں قدم رکھتی زلف کو بھی گفتگو کے دائرے میں گھسیٹا۔ لیٹ می گیس، تمہاری ٹرانسپلانٹ کی تیاری مکمل ہو گئی ہے؟ نہیں نہ، یہ خاص ہے، کچھ خاص لوگوں کے لیے۔ آئزل نے معنی خیز مسکراہٹ سے زلف اور احتشام کو دیکھا۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ چلو اب بتاؤ بھی، فرات جھنجھلایا۔ دادا نے احتشام بھائی کو گفٹ کے طور پر ہنی مون کے ٹکٹ دیے ہیں، وہ بتاتے ہوئے خوشی سے نعرے بازی کرنے لگی۔ احتشام کے لبوں کو دلکش مسکراہٹ نے چھوا تھا، جبکہ زلف اس پر تومات کا سکتا سکتا طاری ہو گیا تھا۔ بھئی احتشام پر خاص نظر کرم ہے ان کی، حالانکہ بیٹے کو کبھی ایسے تحائف نہیں دیے گئے۔ فہیم مرزا نے اخبار کے پلندے کو موڑ کر ایک طرف رکھتے ہوئے سفینہ خانم کو فدا ہوتی نگاہوں سے دیکھا۔ احتشام ہنس دیا، تاہم فرات کے دل میں یہ نگاہیں زہر کی مانند اتریں۔ وہ تیزی سے ڈائننگ ہال عبور کرتا چلا گیا۔ بھئی جب نیو کپل ان ٹاؤن ہے تو آپ کو کون پوچھے؟ آئزل نے خاص انداز میں فلائٹ ٹکٹس احتشام کو پیش کیے۔ فہیم مرزا کی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ تھینک یو، مگر کچھ نہیں بھائی، اب آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آئزل نے استفسار کیا۔ زلف مزید اپنا ضبط نہیں آزمانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس سے آگے شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس نے تیزی سے ٹیبل چھوڑی۔ دیکھیں بھائی، اب تو بھابھی بھی ناراض ہو رہی ہیں آپ پر۔ چھوڑے نا کام شام، پوری زندگی پڑی ہے۔ اس کا انداز کنونس کرنے والا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں مزید اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے آئزل، احتشام کو فیصلہ کرنے دو۔ سفینہ خانم نے تندی سے کہا تو آئزل نے ہار مار کر کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے مام، جیسے بھائی کی مرضی، اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ احتشام کے چہرے پر کسی گہری سوچ کا تاثر تھا۔ وہ جائے گا، ضرور جائے گا، اس نے مصمم ارادہ کیا اور نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے ٹکٹ پر تفصیلی نگاہ ڈالی۔ میثم علی آغا نے آج ملک کے نامور لوگوں کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ دراصل یہ MCB سیاسی پارٹی میں شمولیت کی دعوت تھی۔ اس پارٹی میں سیاسی میدان کے کھلاڑی، گلیمر کی دنیا کے بڑے بڑے ناموں سمیت بزنس کی طاقتور شخصیات بھی شریک تھی۔ اس کے علاوہ تجزیہ نگار، کالم نگار، چھوٹے بڑے نیوز چینل کے نمائندے بھی موجود تھے۔ یہ خالصتاً ہائی پروفائل پارٹی تھی جو MCP پارٹی کے نائب صدر میثم علی آغا کی جانب سے دی گئی تھی۔ سفینہ خانم نے آج علی الصبح اسے بلوا کر اپنی پسند اور چوائس کے حساب سے اسے ساڑی پہننے کے لیے دی تھی، جو اسے خالصتاً احتشام مجاہد کی بیوی اور اس خاندان کی بہو کے طور پر روبرو کروانا چاہتی تھی۔ وہ اعلیٰ حسب نسب کے لوگ تھے۔ میثم علی آغا سیاسی میدان کے مجے ہوئے کھلاڑی تھے، اپنے دھاگ بٹھا چکے تھے، ماسکو میں ان کا سکہ چلتا تھا۔ ساڑی کو دیکھ کر اس کا جی ہول رہا تھا، صورت بزوری ہوئی تھی۔ وہ اس قسم کی پارٹیوں سے خار کھاتی تھی۔ اسے احتشام مجاہد کے ساتھ لائم لائٹ میں نہیں آنا تھا۔ جب سفینہ خانم نے دوسری بار شالی کو بھیجا تو اسے تیار ہونا ہی پڑا۔ وہ اپنا درد دل انہیں کیا کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اس نے شاور لے کر ساڑی باندھی، چہرے کو ہلکا سا ٹچ اپ دے کر گلوز لگا لیا، بالوں کو اسٹریٹ کر کے کاندھوں پر کھلا ہی چھوڑ دیا۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، مگر آج تو وہ خود کو بالکل نہیں بھا رہی تھی۔ شاید سفینہ خانم کے بے حد اصرار کا نتیجہ تھا، وہ بے دلی سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے ہائی ہیلز پہنی اور کمرے سے نکل گئی۔ احتشام جانے کہاں تھا؟ جیسے آج سے پہلے تو اسے پرواہ تھی۔ سفینہ خانم اسے دیکھ کر زیادہ خوش نہیں ہوئیں، تاہم خاص گھوری سے نوازا۔ تم نے جیولری کیوں نہیں پہنی؟ پھر خود ہی کمرے میں گئیں اور ایک نفیس سا ڈائمنڈ سیٹ سے تھماتے ہوئے حکم دیا، جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ کیا بار بار اپنے کمرے میں جائے؟ اس نے سوچا اور آئزل کے کمرے میں چلی گئی۔ بلا شبہ ڈائمنڈ سیٹ بے حد خوبصورت تھا، دل ہی دل میں ان کی پسند کی داد دی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ تم سے تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی، جو بھی دیکھے گا دیوانہ ہو جائے گا۔ واپس آئی تو سفینہ خانم ریانہ سعدی کا نازک ہاتھ تھامے نہایت بشاشت سے کہہ رہی تھی، بلو رنگ کی بے حد بولڈ میکسی میں ملبوس، اسٹائلڈ بالوں کو ایک کاندھے پر ڈالے، ہمیشہ کی طرح خوشبوئیں بکھیرتی پرفیکٹ نظر آ رہی تھی۔ اسے ہی اپنی بہو کیوں نہیں بنا لیتی؟ یہ سوچ کئی بار اس کے دماغ میں آئی تھی۔ ہر بار کی طرح لعنت بھیجتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ احتشام کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ اس سے کوفت ہونے لگی۔ ہائے زلف، اچھی لگ رہی ہو۔ عجب مغرورانہ انداز تھا، جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو، اچھی تو لگ رہی ہو مگر مجھ سے کم۔ سفینہ خانم اس کے جواب پر سر تاپا سلگ گئی۔ پتہ نہیں اس نے تمہیں اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ایک دم آؤٹ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، چلو۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں، ایک منٹ، میں کوئی کھلونا یا کٹ پتلی نہیں ہوں، جیسے آپ جسے چاہیں اپنے حساب سے چلائیں، اور نہ ہی آپ کے بیٹے کے لیے اس کے دل کے بہلانے کا سامان ہو، سمجھیا؟
اس نے تیش میں آ کر کہا۔ حال میں داخل ہوتے احتشام نے بخوبی اسے دیکھا اور سنا تھا۔ سفینہ خانم یہ باغی انداز اور اکڑ دیکھ کر دماغ گھوما۔ انہوں نے اگلے ہی لمحے اس کی کلائی دبوچ لی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ لمبے ناخن اس کی نازک جلد کو چیرتے ہوئے گوشت میں گڑ گئے تھے۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ وہ تڑپی، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ آئندہ مجھ سے حد میں رہ کر بات کرنا، ورنہ احتشام سے کہہ کر چلتا کروں گی تمہیں یہاں سے۔ مجھے بھی اس پتھر کے ساتھ سر پھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ اپنے فرما بردار بیٹے سے کہیں مجھے ابھی اسی وقت ڈائیورس دے۔ ریانہ سعدی تو کیا، سفینہ خانم بھی اپنی جگہ دنگ رہ گئی تھی، خود احتشام بھی۔ زلف کو ریانہ سعدی کے سامنے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی۔ ایک بار پھر بے مائکی کے احساس نے اس کے وجود پر قبضہ جما لیا۔ بکواس بند کرو اور چلو۔ لمحے بھر کے لیے وہ خود بھی حیران رہ گئیں، پھر جھٹکا دے کر اس کا بازو چھوڑا اور ریانہ سعدی کے ساتھ حال عبور کر گئی۔ احتشام ان کے قدم اٹھانے سے پہلے پلر کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ زلف نے لبوں پر ہاتھ جماتے ہوئے سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ مس نوروز، آپ کے بازو سے خون نکل رہا ہے۔ شالی سے بڑی ہمدردی سے دیکھ رہی تھی۔ شالی کے ہاتھ سے ٹشو لے کر اس نے بازو پر رکھ لیا۔ مس نوروز، سفینہ خانم نے آپ کو بلایا ہے، ڈرائیور نے مؤدبانہ عرض کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر آنسو رگڑے اور ٹشو ٹیبل پر پھینک کر چلی گئی۔ چونکہ وہ بے بس و لاچار تھی، احتشام ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اسے کبھی کبھی اپنی ماں بہت ظالم عورت لگنے لگتی، گو کہ یہ ایک نامناسب بات تھی ان سے کہنا، مگر زلف کے ساتھ یہ بے حسی سے پیش آتی تھی۔ ان کا یہ رویہ بہت غلط تھا۔ اسے حقیر سمجھتی تھی، نفرت کرتی تھی، تو پھر اپنے بیٹے کے لیے پسند ہی کیوں کیا؟ وہ تو کہتی تھی اس کی بیوی لاکھوں میں ایک ہوگی، مگر لاکھوں میں ایک لڑکی کے ساتھ ان کا رویہ بہت نازیبا تھا۔ سوچتے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے سرخ دھبوں والا ٹشو پیپر اٹھا لیا۔ ذہانت سے معمور چمکدار آنکھیں، نیوی بلو 3 پیس میں ملبوس، مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ کتنی شاندار پرسنالٹی تھی اس کی، کیسی پراسر اور مضبوط شخصیت کا مالک تھا۔ دولت، شہرت، ذہانت، طاقت، شعور، حسن سے مالا مال تھا۔ کتنی ہی حسد اور رشک بھری نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھی۔ وہ کسی ایک پر بھی نہ گیا، سیدھا اسی جانب آیا جہاں دنیا بھر کے تندخو لوگ کھڑے تھے، یعنی صحافی اور نیوز چینل کے نمائندے۔ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اس کی بھاری پرتاثر آواز پھولوں سے سجے ڈائز پر لگے مائک میں گونج رہی تھی۔ کیمروں کے فلیش اس پر چمکنے لگے۔ صحافی، رپورٹرز، فوٹوگرافرز، نیوز چینل کے نمائندے اور اینکرز تیزی سے اس کی سمت اکٹھا ہو گئے۔ آپ نیوز چینل کو وقت کیوں نہیں دیتے، خاص کر میرے شو کو؟ آپ کو بہت بار مدعو کیا ہے۔ ایک چینل کے نمائندے نے اس پر گویا بڑھاس نکالی۔ اگر میں صرف آپ کو اور آپ مجھے سارا وقت دینے لگیں تو شاید ہم دونوں ہی بھوکے مر جائیں۔ سب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ آپ کو نیوز چینلز پر کم ہی دیکھا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ میں ہیڈ لائنز میں آنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ہجوم میں دبے دبے کہکے بلند ہونے لگے۔ آپ نے شادی پر نہیں بلایا، کسی کا درد دل زبان پر آیا تھا۔ میں پبلک لائف کے بجائے پرائیویٹ لائف کو ترجیح دیتا ہوں، اس نے ہجوم پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ سیاست کے میدان میں تو لیڈرز پبلک لائف گزارتے ہیں، میں سیاسی لیڈر نہیں ہوں۔ اس نے فوراً تردید کی۔ مگر سیاست آپ کو خاندانی ورثے میں ملی ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بلا شبہ، مگر میرا فی الحال کوئی موڈ نہیں۔ تو آپ کا موڈ کس طرف ہے؟ ایک دوسرے صحافی نے پوچھا۔ آپ ہالی ووڈ میں کیوں نہیں آ جاتے؟ ویسے بھی آپ کی پرسنالٹی بریڈ پٹ کو مات دیتی ہے، کسی منچلے نے مشورہ دیا۔ ہجوم میں کہکے بلند ہونے لگے، مگر وہ سنجیدہ تھا۔ تو ہم یہ سمجھے کہ آپ سیاست کے بجائے بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، ایک صحافی نے دوسرا سوال اٹھایا۔ بالکل، وہ مسکرا کر بولا۔ این سی پی پارٹی کے نائب صدر کے عہدے پر کون ہوگا، بیٹا یا پوتا؟ میثم علی آغا بذات خود، وہ اطمینان سے بولا۔ پھر بھی اگر کوئی ہوگا تو وہ کون ہوگا ان کے بعد؟ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ صحافی کے استفسار پر اس نے پرسکون لہجے میں کہا، اور لیڈیز اینڈ جینٹل مین تھینک یو، ہاتھ اٹھا کر بہت سی آوازوں کو دباتا دوسری طرف چلا گیا۔ اب میثم علی آغا ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، وہ ان سے منتشر ہو گیا۔ اس کی نگاہیں جسے ڈھونڈ رہی تھیں وہ اسے ایک کونے میں تنے طرح ملی، اول دن کی طرح آج بھی اس سے صدیوں کے فاصلے پر تھی۔ پری چہرہ، سرخ آنکھیں، گلابی ناک، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، وہ سراپا حسن تھی، سوگوار حسن۔ ساڑی میں اس کا دبلا پتلا سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ آس پاس کئی حسرت بھری نگاہیں مچلتی نگاہوں سے بے خبر تھی۔ احتشام نے بڑی گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ اسے دیکھتے سمے اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ اس مسکراہٹ میں حیرانی اور انسیت شامل تھی، ایک انوکھا میٹھا میٹھا سا احساس تھا۔ اسے دیکھنا، اس سے بات کرنا ایک چاہ کی سی صورت میں دل میں اترنے لگا تھا۔ اس نے کہا تھا، اگر کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود سے محبت کرنا سیکھو۔ خود سے نہیں، مگر وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ کون سی گھڑی تھی جب چپکے سے وہ اس کے دل میں اتر گئی تھی؟ حالانکہ ان کی شادی کو 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اس نے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا
یہ گھڑی، یہ پہلی نظر اس کے سینے کے اندر کہیں بہت گہرائی میں اتر گئی تھی۔ وہ ایک خاص تاثر، احساس اور خوشی پانا چاہتا تھا جو اسے مل چکی تھی۔ اس کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ جانے کیسے کیسے رنگ اتر رہے تھے اس کے اندر۔ پہلے اس کی توجہ کا منتظر تھا، اب طلبگار تھا۔ وہ اسے پوری کی پوری چاہیے تھی۔ دل چاہ رہا تھا اسے ان سب سے دور لے جا کر اپنے سینے میں جذب کر لے۔ احتشام، یہاں آؤ۔ مس علی آغا کی پکار پر محویت کا فسوں ٹوٹ گیا۔ یہ میرا پوتا ہے، احتشام مرزا، میرے بعد میرا جانشین بنے گا۔ ان کے لہجے میں فخر تھا، بکروفر شان سے اس کا شانہ تھپک کر کہہ رہے تھے۔ وہ کرائے تھا، مس علی آغا اسے مرزا بنانے چلے تھے۔ ان کے شانے پر جھکتا ہوا بولا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ مت کریں، میں میڈیا میں واضح بیان دے چکا ہوں۔ میرا فیصلہ بھی اٹل ہے، کل پارٹی کا اجلاس ہوگا اور تمہیں چیئرمین بنانے پر مشاورت کی جائے گی۔ فیصلہ تمہارے حق میں ہی ہوگا اور تمہیں قبول کرنا ہے۔ بہرحال خود کو تیار کر لو۔ ان کا انداز قطعی تھا۔ احتشام نے کچھ کہنا چاہا کہ وہ بول پڑے، تو میرا تحفہ کیسا لگا تمہیں؟ کیسا تحفہ؟ بے ساختہ پوچھا۔ ہنی مون کا تحفہ دادا، مجھے آپ کا فیصلہ قبول نہیں۔ اگرچہ ابھی نہیں، مگر اس پر بات کریں گے ضرور۔ دلاور پاشا نہیں آیا۔ وہ سنی انسنی کر کے پارٹی کے سینئر نائب صدر سے مخاطب ہو چکے تھے۔ احتشام لب بھیج کر رہ گیا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں آغا صاحب؟ پوچھو۔ وہ چلتے ہوئے دور آ گئے۔ احتشام کو پارٹی کا چیئرمین بنانے کا فیصلہ کس حد تک کارآمد ثابت ہوگا؟ میں نے یہ فیصلہ یوں ہی نہیں کیا، احتشام کی لیڈرشپ کوالٹی کو دیکھتے ہوئے کیا ہے۔ وہ نئی نسل کا نمائندہ ہے۔ یوتھ اور ینگ جنریشن اپنے جیسے ہی انقلابی شخص کو دیکھے گی، آئیڈیلائز کرے گی اور کامیاب بھی کرے گی۔ ان کی دور اندیشی کے وہ قائل ہوئے۔ مگر آغا صاحب، انتشار پھیل سکتا ہے۔ سینئر نائب صدر نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہم ہر قسم کے عناصر کو قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آقا، میں سیاسی نہیں، خاندانی انتشار کی بات کر رہا ہوں۔ احتشام آپ کا خون نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ بہت ماہر اور قابل ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں، مگر آپ کا جانشین اصولاً تو آپ میں سے ہونا چاہیے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، مگر مجھے احتشام کے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں لگتا۔ فہیم مرزا اپنا بزنس امپائر کھڑا کر چکا ہے، وہ اسی میں خوش ہے۔ البتہ محسن مرزا اب قابل اعتبار نہیں رہا میرے لیے۔ رہی بات پوتوں کی، تو فرات انتہائی بدتمیز لڑکا ہے میری نظر میں، اور محسن کے بیٹے کی تو پوچھو ہی مت۔ اس لحاظ سے ان لوگوں کا اعتراض قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سیاست کا میدان ہے، احمقوں کا کھیل نہیں۔ یہاں راشٹری اور منجے ہوئے کھلاڑیوں کی ضرورت ہے۔ سینئر نائب صدر نے ان کی بات سے بھرپور اتفاق کیا تھا۔